اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج قربانی کی فضائل کا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور اسی کی خاطر قربانی دیا کرو۔ کم فہم لوگ کہتے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں، عبادت باطل معبودوں کی کرتے ہیں، قربانیاں بتوں کے نام پر دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ ان کے روش کو اختیار نہ کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اور کفران نعمت ہے۔ دوستو، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پورا عالم اسلام قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ آج اج کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ قربانی نہ کرنا بڑی بد نصیبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پوری امت نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہی اطاعت کی ہے اور اسے قبول کیا ہے۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا احب الى الله عز وجل بمكان قبل ان يفع على الارض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10ویں ذو الحجہ کو انسان کا کوئی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب نہیں۔ بے شک قربانی قیامت کے روز اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اسے خوشی خوشی دیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں سیلاب زدگان کو رقم دے دی جائے اور قربانی نہ کی جائے، یا خیرات کر دی جائے، یا قومی فنڈ میں دے دی جائے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی چھوڑ کر قربانی کی رقم سیلاب زدگان کو نہیں دے سکتا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، یوم الخر کے دن خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ اچھا عمل اور کوئی نہیں ہے۔ قربانی والے دن تو اچھا عمل قربانی کرنا ہے، سیلاب زدگان کو قربانی کی رقم نہ دے، کیونکہ غریب کی مدد مستحب ہے اور قربانی کرنا واجب ہے، واجب کو نہ چھوڑے۔ عید والے دن جانور کا خون بہانا، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کے مطابق احراق الدم قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا، اربال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بھیڑوں کی اون؟ فرمایا، بھیڑوں کی اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خوش دل ہو کر طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، جہاں جاتا ہے جائے۔ جو قربانی کا مذاق اڑاتا ہے، جو قربانی کو فضول سمجھتا ہے، جو قربانی کو غیر ضروری سمجھتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ ہمارے عیدگاہ یا مسجد کے قریب آئے، وہ ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔